السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عید میلاد النبی منانے والے صحیح بخاری سے ایک روایت کو پیش کرتے ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے ایک عزیز نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ بری حالت میں ہے۔ اس نے خواب ہی میں پوچھا کہ تیرا کیسے گزر رہا ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ تجھ سے جدا ہونے کے بعد مجھے کبھی آرام ہی نہیں ملا، البتہ مجھے یہاں سے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ پھر ابو لہب نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کے گڈھے کی طرف اشارہ کیا اور پانی ملنے کی وجہ کو انہوں نے بتلایا کہ میں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ دلیل بطور استدلال میلادی حضرات پیش کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انہیں دلیل بھی ملی تو ابو لہب کے عمل سے۔ وہ ابو لہب جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، آپ کو شدید تکلیف پہنچائی تھی انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے ندا لگائی تھی یا صباحہ کی آواز لگائی تھی، یہ آواز سن کر کے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے کہ کوئی انہونی چیز ہونے والی ہے۔ یہ آواز اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ کوئی انہونی چیز ہونے والی ہے، اس لیے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز لگائی یا صباحہ کی ندا لگائی، صحیح بخاری حدیث نمبر 4801 کے اندر موجود ہے، لوگ جمع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ اکنتم مصدقین، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا تھا کیوں نہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے، آپ تو ہمارے امین ہیں، آپ ہمارے صادق ہیں، ہم آپ کی بات کو کیوں نہیں مانیں گے؟ اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اس بات کا اقرار کر لو، اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر کے ابو لہب نے آگے بڑھ کر کے گستاخانہ انداز میں، گستاخانہ لہجے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، تیرے لیے بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو میرے عزیزو، اس ابو لہب کے عمل کو لوگ پیش کرتے ہیں دلیل بنا کر کے اور استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں پانی جہنم کے اندر دیا جا رہا تھا۔ ایک طرف تو یہ روایت مرسل ہے، قرآن کے خلاف ہے، دوسری طرف ابو لہب کا جرم اتنا شدید تھا، اس کا کردار اتنا گھناؤنا تھا کہ اس کے عذاب کی شدت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت ہی اتار دی ابو لہب کے نام سے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ناش ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی کام آئی۔ وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جہنم کے اندر جائے گی، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ ابو لہب اور اس جیسے مشرکوں اور کافروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 23 کے اندر بیان فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر کے ان کے سارے اعمال کو، ساری نیکیوں کو اڑتے ہوئے ذروں کی مانند بنا دیں گے، بکھرے ہوئے ذروں کی طرح کر دیں گے۔ ایک مشرک لاکھ نماز پڑھے، لاکھ روزہ رکھے، لاکھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی تھی، تو زیادہ سے زیادہ سوموار کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ روزہ رکھنا سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ پڑھیے صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1162 کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی، کہ سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن میں مبعوث ہوا، تو سوموار کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور
صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔